کر دے. تو شرک کا لٹرلی معنی شامل کر دینا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا. اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو علامہ تفسیرانی نے جو ذکر کیا اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کی صفات. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کیسی ہے؟ وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا یہ محال ہے. اس کی کائنات بنائی بھی سارے دلائل موجود ہیں اور وہ نہ ہو. اور واجب الوجود کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال. اور واجب الوجود کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ واجب الوجود وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ مستقل بالذات ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے. واجب الوجود کا معنی جس طرح کہ میں نے سادے انداز میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہو یہ محال ہے. اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے واجب الوجود جو خود سے ہے بغیر کسی کی عطا کے، وہ خود سے ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ خود سے ہے، اس کا وجود خود سے ہے، اس کی صفات خود سے ہے، اس کی شان خود سے ہے، یعنی اس کو کسی نے عطا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ خود سے ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ احتجاج اور محتاجی سے بے نیاز ہے. اور یہ تو ذات کے اندر شرک ہے. اگر کسی نے کسی بھی شے کو مخلوق، یعنی اللہ کے سوا، اللہ نے جس چیز، اللہ کے ماں سوا ہر شے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے بنانے والا، مخلوق میں کسی بھی شے کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ اپنے ہونے میں خود سے ہے، تو یہ ذات میں شرک ہو گیا، برابر کر لیا. اور شرک کے صفات میں یہ ہے کہ او استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام، یہ اللہ کی صفات میں شریک کرے، یعنی عبادات میں، اللہ کی عبادت میں شریک کرے. عبادت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو شان و عظمت ہے وہ مستقل بالذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا یہ مطلب ہوا کہ اس نے اس کو ازلی سمجھا، ابدی سمجھا، مستقل بالذات سمجھا، اس کو واجب الوجود سمجھا. لہذا اللہ کے علاوہ نہ کوئی واجب الوجود ہے نہ مستحق عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے. اور عبادت کا ایک معنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی تعظیم اور ایسی توقیر جو علامہ سید المتکلمین، امام المتکلمین سید میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے التعریفات، جو ان کی کتاب ہے مبارک، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اقصى غایت الخضوع وتذلل، انتہائی درجے کی تعظیم، انتہائی درجے کے ادب کا نام عبادت ہے. لیکن انتہائی درجے کی تعظیم اور انتہائی درجے کا ادب یہ کیسے کلیئر ہوگا؟ ہم تو اللہ کے بھی سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، استادوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بھی، اپنے استادوں اور والدین کے سامنے بھی ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو آخر وہ انتہائی درجے کا جو ادب ہے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اس کی نشانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر ایک بڑی پیاری مثال دی. فرما دیکھیں عبادت کی ایک مثال سجدہ ہے. ظاہر سی بات ہے عبادت کی مثال، عبادت کیا چیزیں ہیں؟ جیسے نماز کا ہر رکن عبادت ہے، ہاتھ باندھنا بھی عبادت، ہاتھ چھوڑنا بھی عبادت، رکوع بھی عبادت. یعنی عبادت کا سٹائل کیا ہے، کس چیز کو ہم عبادت کہیں گے؟ تو اس کی بہترین اگزامپل ہے نماز کا ہر رکن عبادت ہے. لیکن یہ سٹائل ہم اپنے والدین استاذوں کے سامنے بھی کرتے ہیں. بزرگوں کے آگے دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں جیسا تحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں. حضرت جبریل حضور کے سامنے ایسے ہی بیٹھتے تھے، حضور جبریل کے آگے ایسے بیٹھے، صحابہ کرام ایسے بیٹھتے. تو بھائی اگر یہ سٹائل عبادت کا ہے تو یہ غیر اللہ کی ہو رہی ہے. تو شاہ ولی اللہ نے بڑے کمال کی بات کی. فرما دیکھو جیسے سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، لیکن فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. تو سجدہ جو ہے وہ تو عبادت کی نشانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، تو وہاں تو سجدہ ہو گیا. تو شاہ ولی اللہ نے بڑی باریک بات فرمائی. فرما دیکھیں سٹائل ایک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی سٹائل ایسا ہے، انہوں نے کیا وہ بھی. تو لہٰذا ہیت ایک ہے، لیکن ایک عبادت بن رہی ہے، ایک تعظیم بن رہی ہے. فرق کیا ہے؟ نیت، کہ جس کے آگے آپ ادب کر رہے ہیں کیا اس کو آپ اپنا رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، واجب الوجود مانتے ہیں؟ اگر ہاں مانتے ہیں تو یہ عبادت ہو گیا، اور اگر نہیں مانتے تو پھر یہ تعظیم ہو گئی.
الا یہ کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے.